رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد الذي كان عليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداته وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته وصادقا في أقوال وكاذبا على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى ترف الحق. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی مشہور آیت جسے مسلسل تلاوت اور عبادت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس کے ضمن میں جو معروضات آپ کے درمیان پیش کرنے کی سعادت ہو رہی ہے، وہ کربلا کی بقا کے راز کے عنوان سے، اور آج یہ چوتھی گفتگو. اس سے پہلے یعنی کل جہاں تک بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ کربلا کی ساری قربانی، ساری بندگی لوجہ اللہ تھی، یعنی اللہ کے لیے تھی، اللہ کی راہ میں تھی، تو جو چیزیں خدا کی راہ میں اور خدا کے لیے ہوتی ہیں وہ کبھی فنا اور ختم نہیں ہوتی. اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کربلا کی یہ تحریک یہ کوئی اکیلی تحریک نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میری عادت ہو گئی ہے، اب یہاں گجرات میں 7 سال ہو گیا، فرق نہیں کرتا
یا کرے واہ کرے نعرہ لگائے سلوار پڑے نہ کرے. مجھے جتنا پڑھنا رہتا ہے اتنا میں پڑھ لیتا ہوں بغیر کسی ٹینشن کے. نئے لوگ جو گجرات میں آتے ہیں ان کو تھوڑا ٹینشن آتا ہے کہ کوئی واہ بھی نہیں کر رہا ہے, کوئی نعرہ نہیں لگا رہا ہے, میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. مجھے بہت فرق نہیں کرتا, تو آرام سے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. اور بہت زیادہ ہاؤ بھاؤ نہیں, آگے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ, ڈسٹینس. اب وہ کورونا نے سکھائی دیا ہے دور دور بیٹھو, اور بیچ بیچ میں شیطان بھی رہتا ہے. نماز جماعت میں کہتے ہیں ایسے کھڑے ہو شانے سے شانہ ملا. کیوں؟ تاکہ بیچ میں شیطان نہ آئے. یہ فرض کی حکمت یہی ہے, بیچ میں شیطان نہ آئے. یہ ایک دم آپ کا بازو اگلے دوسرے نمازی کے بازو سے بالکل ملا ہوا. اب شیطان تو ہمیشہ آئے گا کیونکہ وہ بھی وہاں تک ہے, ہم بھی وہاں تک ہیں. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ روکنا ہے کہ نہیں روکنا ہے, اور ممکن ہے کہ سارے اعمال غارت ہو جائیں اس کے چکر میں. صحیح ممکن ہے کیونکہ وہ خطوہ ہے اس کا, وہ خطوات شیطان. شیطان جو ہے چھوٹے چھوٹے قدموں سے آتا ہے. وہ آدمی بہت مثلاً آسان نہیں بھاگ پائے کہ یہ شیطان آ گیا یا کیا, اس لیے پہلے ہی سے الرٹ کیا ہے اللہ نے کہ اتنے قریب بیٹھو کہ بیچ میں جگہ نہ ہو, اتنے قریب کھڑے ہو کہ بیچ میں. خیر آپ کی مرضی ہے جہاں پہ بیٹھے, آواز جانی چاہیے. ہم تو کانوں پر سے دل تک آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ شیطان کا وسوسہ نہ آنے پائے. خیر تو یہ کربلا, اور یہ وہیں سے سیکھا ہے کربلا والے ہی, ورنہ یہ نہ ذکر ہوتا نہ یہ کم ہوتا. میں نے اس دن کہا تھا کہ مسائل تو 4-5 منٹ ہوتے ہیں, کسی مناسبت میں 8-10 منٹ ہو جاتے ہیں. تو بہانہ ہے کہ ذکر شہداء کرنا, لیکن اصل میں اسی ضمن میں ہم تعلیمات اسلام کو عام کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہی عقائد ہے, وہی احکام ہے, وہی ولایت ہے, وہی اہل بیت کا حق ہے, وہی سیرت ہے, وہی تعریف ہے, وہی سب کچھ, وہی قرآن ہے, وہی تفسیر ہے, وہی حدیث ہے. اور مسائل یعنی اصل, اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں مال مطلب مال مجلس, یعنی اصل مجلس مسائل ہے. صحیح, وہ 5-7 منٹ کا. بقیہ یہ 1 گھنٹہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ بہانہ ہے, صدقہ ہے, ذریعہ ہے, وسیلہ ہے کہ یہ والا بیان ہو جائے. آپ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اسی لیے بڑے بزرگ اور جید عالم دین نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اب ان کو کیسے سمجھاؤں, کیونکہ ہو گئی ہے. یعنی آدمی کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچتا کہ کیا ہوتا, کیونکہ ہو گئی نا. تو یہی وجہ ہے, یہی ہے کہ کربلا نے یہ ہمیں دے دیا ہے, اور جن کے پاس یہ ذکر, یہ نعمت, یہ خدا کی طرف سے آتا, جن کے پاس نہیں ہے ان کی قوم کے بچوں کو دیکھیں. تو بہرحال یہ کہیں نہ کہیں اللہ طول ہماری زندگیوں میں اس کا اثر ہے, جو بہت دور سے بہت دور والے بھی چیخ کر کہتے ہیں یہ حسینی ہے. اس میں کرم ہے اس بی بی کا کہ جس نے کربلا کو گھر گھر پہنچایا ہے, اور اسی کا ذکر کرنا ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. چونکہ ہو گئی ہے اس لیے جو ہے ہم سمجھا نہیں پائیں گے کہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا, کیونکہ آدمی کا ذہن وہاں تک نہیں جاتا نا. یہ چیز چونکہ مل گئی ہے تو نہیں پہنچتا. خیر تو بہت ساری تحریک, اور اسی میں کربلا والی بھی تحریک ہے. ساری تحریکیں ختم ہوئی. آپ ہندوستان کی ایک تحریک تھی کیا, آزادی والی. صحیح, کتنی دنوں سے یہ ایجنڈا اور نعرہ تھا, اور بعد میں کتنے لوگ مر گئے, لاکھوں کی تعداد میں. پورا ہندوستان شامل تھا, نہیں کوئی ایک گاؤں, ایک محلہ, ایک شہر تو نہیں تھا. اور اتنے لوگ, ایجنڈا جو تھا آزادی کا وہ مل گئی. ہاں جسمانی آزادی تو مل گئی, ذہنی اور فکری آزادی آج بھی غلام ہے.
صحیح. تو یہ اس کا اثر ہے. اور اتنے سارے خرچ ہوئے, اتنے سارے لوگ مر گئے. ایشیا والا انقلاب ایک تحریک تھی, ایک مزدوروں کی تحریک, یہ ہم کو مساوات کا درجہ دیا جائے, ہم نہیں, روٹی کپڑا مکان دیا جائے, اور اس کے چکر میں لاکھوں لوگ مر گئے. پورا ایشیا کا ایک خطہ جو ہے اس میں شامل رہا. تو کیا آج آپ کہہ سکتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے؟ ان کا جو ایجنڈا تھا کہ روٹی کپڑا مکان ملنے لگا. کتنے لوگ آج اگر آپ سرچ کریں تو ماشاءاللہ آپ خود سمجھدار ہیں, تو کتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں. اگر آپ اس کو سرچ کریں گے آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. تو کتنے لوگ گھر نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں, کتنے لوگ تن ڈھانکنے کے لیے محتاج ہیں. یہ سب آپ کو ہمارا بھی مل جائیں گے. تو وہ ایجنڈا, وہ نعرہ, اتنی قربانیاں, اتنے لوگ شامل ہوا, کامیاب ہو گئے. اب وہ ایک ہی حکومت آئی ہے اب تک, جس حکومت میں بیبان دولت اس کا حاکم کہتا تھا کہ میری حکومت میں نہ کوئی بھوکا رہا ہے, نہ کوئی پیاسا رہا ہے, نہ کوئی بے گھر رہا ہے, نہ کوئی بے لباس رہا ہے. باقی آج تک کوئی حاکم ایسا گزرا نہیں ہے, اور انشاءاللہ اسی کا وارث جب آئے گا تو پھر وہی سارے کارنامے اور ساری وہ صفتیں پائی جائیں گی. تو ان کا بھی وہ ایجنڈا, ان کا بھی وہ نعرہ کامیابی تک نہیں دکھتا ہے, کیونکہ رزلٹ زیرو لگ رہا ہے کہ نہیں ملا. کالوں کا انقلاب ایک تھا. اب کالے جو اس طرف ہیں آپ جانتے ہیں, ان لوگوں نے ایک نعرہ اٹھایا کہ مساوات کا درجہ دیا جائے, کہ جہاں گورے پڑھتے ہیں وہیں ہمارے بچے بھی پڑھیں, جہاں وہ جو ان کو رتبہ وہی ہم کو بھی رتبہ وہی. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ آج بھی تعصب پایا جا رہا ہے کہ یہ وہ والے ہیں, یہ وہ والے ہیں. تو رزلٹ کتنا ہوا, اور اس کے نتیجے میں جانے کتنی گئی, کتنے لوگ اس میں شامل رہے. یہ سارے تحریکیں, صلوات پڑھتے محمد والے محمد یہ ساری تحریکیں, یہ سارے انقلابات, یہ سارے پروٹیسٹ, ان کا رزلٹ کتنا ہے؟ اور جبکہ اس میں جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہندوستان والے پورا ہندوستان شامل ہے, ادھر ایشیا میں پورا ایشیا شامل ہے, ادھر کو پورے مزدوروں میں سب تو اتنے سارے لوگ شامل رہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے, اور اتنا وقت کہتے 300 برس لگ گئے, بات تو 200 سال ایسے وقت لگا ہے. ادھر اتنا زیادہ سرمایہ اور اتنے زیادہ لوگ اور اتنا زیادہ وقت, ٹائم, سب کچھ خرچ ہوا, رزلٹ زیرو. اور ادھر صبح سے لے کر عصر تک, صبح سے لے کر عصر تک, اور کتنے لوگ مارے گئے اس میں؟ 72. ایجنڈا کیا ہے؟ ظلم کے خلاف. اب وہ ختم ہوا, ان کا کوئی نام لینے والا ہے نہیں, لیکن یہ 1400 برس یہی ہے کہ اگر یہ بات میں پہنچا چکا تو وہ جو انقلابات, وہ جو تحریکیں, وہ جو پروٹیسٹ تھے, وہ کیوں فلاپ گئے, کیوں فلاپ ہوئے؟ بھئی کچھ تو اس میں ٹھیک ہے 100% خدائی نہیں تھے کہ لوجہ اللہ تھے, لیکن کچھ تو تھے کہ ایک انسانیت کے لیے اور مساوات, ہر آدمی برابر ہے, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. رسول اللہ ایسے ہی اصحاب صفہ کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو کوئی روم لگتا تھا. اصحاب صفہ سمجھتے نہیں سمجھتے, مدینے کے باہر, مسجد نبوی کے باہر جو چبوترے بنے رہتے تھے اسی پہ رسول اللہ بیٹھ جاتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ جو محتاج قسم کے آتے تھے اسی در کے سامنے. کون سا در تھا وہاں؟ جناب زہرا کا گھر تھا, اور مسجد نبوی کے پاس اور کس کا گھر تھا؟ وہ لوگ کس نیت سے آتے تھے کہ یہاں کھانا تو مل ہی جائے گا, روٹیاں تو مل ہی جائیں گی, اور اسی وجہ سے جناب سیدہ کو 5 روٹیاں پکانے میں ہاتھ میں ورم نہیں آتے تھے. وہ اتنے لوگوں کا کھانا تھا, ورنہ ملائک بھی آ کے چکی چلا رہا ہے. ایک دن پیزا پکا رہے, دوسرے دن یہ سب 5 روٹیوں میں, 5-6 روٹیوں جو گھر کے لوگ تھے. جی نہیں, وہ 400-450 کے آس پاس جو لوگ آتے تھے وہ چبوترے پہ آ کے بیٹھتے تھے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اوٹا. اس اوٹے پہ جو بیٹھتے تھے, وہاں جو ہے ان لوگوں کے وہ روٹیاں دینی ہوتی تھی, تو رسول اللہ بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھید بھاؤ
تو یہ تو نعرہ کم سے کم یعنی کچھ حد تک تو خدا ہی تھا، پھر بھی وہ ختم کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے، اگر اس سوال کو آپ سمجھے تو پھر انشاءاللہ کی بات میری پہنچ جائے گی۔ سوال یہی ہے کہ کیوں ختم ہو گیا وہ ایجنڈا، وہ نعرہ، وہ ڈیز، وہ تحریک، وہ انقلاب یا وہ مان، کیوں ختم ہو گئی؟ کچھ نہیں، جبکہ کامیابی بھی نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو بعد میں آئے لوگ انہوں نے ان کے جاتے ہی انہی کی برائی کرنے لگے۔ آپ ایک ہندوستان ایگزامپل ہے، بہت سارے لوگ ان کے مخالف بھی ہو گئے جنہوں نے ایجنڈا اٹھایا تھا، صحیح، ان کے مقابل میں جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا اسی کے پیروکار ہیں۔ اور بعض جو بھی انقلاب فلاپ ہوا یا تحریکیں جو کامیاب نہیں ہوئی، اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ بعد والے اس خط پر نہیں چلے۔ آپ کوئی ایم لے کر چلیے، آپ کے ختم ہوتے ہی دوسرے جو آئے وہ اپنی ڈگر بدلتے، وہ ناکام آپ یہ ہو چاہے جتنا بڑا کام۔ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ہوا ہے کہ اگر وہ باقی آنے والے ایک جگہ، ایک ملک ایسا ہے، دنیاوی کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں انقلاب آیا اور آج بھی وہ انقلاب 34 35 36 برس سے جاری ہے۔ جی ان لوگوں نے، اچھا ہندوستان کے انقلاب لانے والے جو راہبر تھے ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے کیا اپنے کو بتایا کہ میرے لیے رول ماڈل کون تھے؟ حسین ابن علی۔ جی ان کے لیے حسین ابن علی رول ماڈل تھے، لہذا انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، انقلاب لا کر ان لوگوں کو یہاں سے کھدیڑ دیا، یہی نا۔ لیکن وہ انقلاب بعد تک نہیں چل پایا کیونکہ اگلا رول ماڈل ان کے لیے کوئی تھا نہیں، یا یوں کہوں کہ وہ رول ماڈل امام حسین کو تو سمجھے جو امام حسین کا کردار کربلا میں عصر عاشور تک تھا، اس کے بعد کا جو کردار تھا وہ کوئی ملا نہیں۔ لہذا جتنے انقلابات جو ناکام ہوئے اور آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، خالی وہ صفحات یعنی تاریخ کے صفحات کی زینت بن کے رہ گئے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعد میں اس تحریک کے بچانے والے کا کردار ان کے پاس نہیں تھا۔ لہذا جو حسین ابن علی نے جو عصر عاشور تک اس انقلاب اور تحریک اور اپنے ایجنڈے اور اپنی مانگ اور ظلم کے خلاف اور حق کے پرچم اٹھائے، اس پرچم کی حفاظت کرنے والا جو بعد میں آیا، جو کردار اس نے پیش کیا ہے، وہی وجہ ہے کہ آج کربلا زندہ ہے۔ آگے آپ یہاں تک، اب میں آپ سے کہوں کہ آپ کربلا کا سارا منظر دیکھ چکے ہیں، آپ قلم اٹھائیے، وہی کہتا ہوں، یہ نہ دیکھیے کہ آج کامیاب ہو گیا، اس زمانے کے 61 ہجری میں اپنے آپ کو لے جائیے اور اس 61 ہجری میں قلم اٹھائیے اور یعنی عاشور کا روز، عصر عاشور یا شام غریبہ، اس موقع کے اوپر آپ قلم اٹھائیے اور لکھیے کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا اور کس کی فتح ہوئی اور کس کی شکست ہوئی اور اس کا کیا بنے گا۔ کسی بھی منصف مزاج انسان کو اگر آپ قلم دے کر اس گھڑی اور اس وقت کی داستان لکھوائیں گے تو وہ کیا دیکھے گا؟ مقتل بنا ہوا ہے، مرد سارے قتل ہو گئے ہیں، جو بیویاں ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ ان کے گود کے پالے کلیل جوان سب کا جنازہ ہے۔ یعنی یوں کہوں کہ اگر جناب ام لیلہ کو دیکھیں تو ان کا بیٹا علی اکبر کے جانے کے بعد کیا ام لیلہ میں یہ سکت ہے کہ وہ زندہ رہنے کی تمنا کرے؟ جناب قاسم کے جانے کے بعد کیا جناب ام فروہ میں یہ ہے حوصلہ؟ یا دیگر بیویاں سب کا نام لوں گا تو بات آگے جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ اس منظر کے بعد اور اس یعنی شہادتوں کے بعد جو لوگ بچ رہے تھے ان کو دیکھنے کے بعد آپ یا میں یا دنیا کا کوئی انسان کیا لکھے گا کہ اب تو لگتا ہے کہ کچھ بنے ہی نہیں بات۔ کیوں؟ جو تحریک کا پرچمدار تھا، نمبردار تھا، وہ گلا کٹا کے سویا ہے۔ اب ایک سید سجاد ہیں اور باقی بیویاں ہیں، ایک امام ہے جو ابھی کمسن ہے بہت صحیح۔ اب ایسی صورت میں یہ کربلا کیسے پہنچے اور کیسے زندہ رہے، یہ قربانیاں کیسے محفوظ رہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ لہذا اب وہ بات سمجھ میں آئے گی جو لوگ کہتے تھے حسین ابن علی جا تو رہے ہیں، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی جا تو رہے ہیں، بچوں کا کیا کام ہے؟
جی سب نے شریک جنگ سب نہیں تھے. ایک بار یہ ہے کہ مجلس ہو رہی ہم اس میں شریک ہو گئے. ایک بار یہ ہے کہ مجلس ہو رہی تھی ہم نے نوا بھی پڑھا. مجلس ہو رہی تھی ہم نے مرثیہ پڑھ لیا. مجلس ہو رہی تھی مجلس کو شریک وہ بھی ہے. شریک وہ بھی ہے اس نے کردار ادا کیا ہے جس نے نوحہ پڑھا ہے. صرف شریک نہیں ہے, شریک سارے ہیں, لیکن اس نے جس نے کردار ادا کیا ہے وہ نوحہ پڑھنے والا ہے, وہ مرثیہ پڑھنے والا ہے, وہ تبرک بانٹنے والا ہے, وہ کردار ادا کیا ہے. اس مجلس میں, اس محفل میں, اس پروگرام میں ہم نے یہ کردار ادا کیا ہے. کربلا میں جتنے تھے شریک نہیں تھے, صرف شریک نہیں تھے بلکہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ 6 مہینے کا ہو یا 4 برس کی ہو. میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں, یعنی کیوں؟ اس لیے کہ شہداء کی فہرست میں سب سے کم سن وہ 6 مہینے کا بچہ ہے. وہ شریک جنگ نہیں ہوا ہے صرف, بلکہ اس نے کردار ادا کیا ہے اور ایسی لڑائی اور ایسا مارکا اس نے سر کیا ہے کہ آج دنیا انگشت بدھنتا ہے جب اس کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا, اس کو بھی پانی نہیں دیا گیا. یہ کردار ادا کیا ہے. اور ادھر اسیروں کی فہرست میں ایک حسین ابن علی کی چہیتی بیٹی سکینہ بنت الحسین, وہ شریک اسرا نہیں تھی بلکہ کردار ادا کیا ہے. ان دونوں بچوں کو جو عمر کے لحاظ سے کمسن تھے, ان کمسنوں کو تو دوسری جنگوں میں لوگ ذکر ہی نہیں کرتے, کہہ دیا جاتا بچے اتنے تھے, لیکن یہ کمسن ایسے نہیں تھے جو صرف شریک تھے. یہ کمسن ایسے تھے کہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے. آج دنیا ان دونوں بچوں کی مظلومی اور ان دونوں بچوں کے بے گناہ مارے جانے کا جواب لانے سے قاصر ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا یہ جتنے تھے سب نے اپنی شرکت کردار ادا کر کے کردار کریٹ کیا. وہاں صرف شریک نہیں رہے. یہ سارے بیویاں, یہ سارے لوگ, اب ان میں حوصلہ ہے کا حوصلہ تو کم ہو چکا تھا, مگر ایک بیوی کی جس کو اللہ نے کتنا حوصلہ دیا تھا اور کتنا جذبہ دیا تھا اس تحریک کو زندہ رکھنے میں, کہ وہ ہر بیوی کے پاس اے بھابی ابھی ہماری منزل آگے ہے, ابھی ہماری منزل آگے ہے, ابھی ہماری منزل آگے ہے. جس بچے کو تکلیف ہوتی تھی وہی ڈھارا, جس بچہ حتیٰ سید سجاد کو جب تکلیف وہی آتی تھی, جی امام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ جملہ آسان نہیں ہے. 3-4 موقعوں پر سید سجاد کے اوپر جان لیوا حملہ ہوا, لیکن یہی بیوی جو ڈھال بنی, یہ بیوی کردار ادا کر رہی ہے. اس میں کیا کوالٹی ہے؟ آسان نہیں ہے, ایسے تو نہیں کوئی کر سکتا ہے جو کردار اس بیوی نے. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں, ماہرین کہتے ہیں, کربلا در کربلا ماند اگر زینب نہ ہوتی, اگر بیوی زینب نہ ہوتی وہیں رہ جاتی. رہ جانے کے مطلب آج کوئی یہاں نہیں جانتا کہ کربلا کیا تھی. تو آج جو کربلا زندہ ہے اس بیوی کے کردار. یہ بیوی کون ہے؟ میں نے کہا کہ جو تحریکیں اب تک کامیاب نہیں ہوئی ان میں ایک وجہ یہ تھی, بہت ساری وجہ ہیں, اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے بعد آنے والے نمائندوں نے اس خط کو بھلا دیا, اس لائن, اس لکیر کو بھلا دیا, اپنا راستہ الگ بنا لیا. لیکن کربلا کی تحریک اور کربلا کی قربانیاں اور کربلا والوں کا کردار اس لیے زندہ ہے کہ کربلا کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کا بھی نعرہ وہی تھا جو حسین ابن علی کرا. اور یہ پری پلان تھا. آج کسی کی شادی ہوتی ہے اس شرط پر کہ جب ان کا بھائی بلائے تو چلے جانا. آسان تھوڑی ہے, یہ بہت بڑی شرط تھی, یہ پری پلان تھی بات کہ آگے جو دین کو اور جو اسلام کو, جو اللہ کی کتاب کو, جو اللہ کی نبیوں کی محنتوں کو, جو جس کو جو بچا سکتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ عام بچی نہیں ہے, یہ معمولی خاتون نہیں ہے. اور یہی
بحران سمجھتے ہیں؟ اردو کی لفظ ہے بحران. بحران جس کو کہا جائے کہ دیوالیہ کسی انسان کا یا کسی گاؤں کا یا کسی شہر کا اگر دیوالیہ ہو جائے یعنی اب وہ رہنے کے لائق نہیں ہے، مگر یہ کہ قاعدے سے اس کے اوپر کام کیا جائے اور کچھ ماہرین کچھ سسٹمیٹک اور پورے اصول کے ساتھ اس کے اوپر کام کرے تو پھر سے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ورنہ بحران نہیں، کہیں زلزلہ آ گیا پورا ختم ہو جائے شہر، کہیں جو ہے کوئی آفت آسمانی آ جائے یا زمینی کچھ ہو جائے دنگے فساد کہ جس کی وجہ سے شہر تباہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بحران. یہ بحرانی کیفیت تبھی، یہ بحرانی کیفیت سے وہ شہر، گاؤں، محلہ، گھر، انسان بدن اتنا لاش ہو گیا کہ ٹوٹ گیا. تو یہ کب آ سکتا ہے پھر سے واپس اپنے اسی حالت پر؟ جب اس کے اندر ٹیلنٹ ہو، جب اس کے اندر صلاحیت ہو، جب اس کو اپنے آپ کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہو، تبھی ہو سکتا ہے. جی اہل بیت کا یہ کارواں، کربلا کی یہ تحریک بحرانی کیفیت کی شکار تھی، بحرانی کیفیت کی شکار تھی. کون سا بحران؟ اقتصادی، سیاسی، مذہبی، نفسیاتی، جتنے جسمانی، روحانی، سب بحران تھا. سب وہاں آپ سب بھوکے. اقتصادی کوئی ساز و سامان نہیں زندگی کا، سیاسی حکومت بالکل در پہ ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے. صحیح. یہ جتنے مذہبی لگتا تھا کہ اسلام کا فاتحہ ہوگا. صحیح. کیونکہ پہلا ہی نعرہ اس ظالم نے یہی کہا کیف ما صنع اللہ بأخی. مار آئے تھا جو ابن زیاد میں مختلف لفظیں ہیں کہ کیف رأیت ما صنع اللہ یا ما یصنع اللہ بأخی. اے زینب تم نے کیسا پایا وہ بات، وہ کام کی جو تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا ہے. خدا نے کیا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے. یہ جملہ نہیں ہے، یہ پورا عقیدہ ہے. ہم کچھ نہیں کرتے، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. جی بہت سارے جبریہ عقیدے کے مالک یہی کہتے ہیں کہ انسان کو صرف خدا نے پیدا کیا، باقی انسان کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے. اور یہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے پہلا یہی تھا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا کہ جو آپ کے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا ہے. ہم دنیا کی عام خاتون ہوتی تو کیا کہتی؟ واقعاً بہت ظلم ہو گیا، بہت کہتی تھی، یا بہت کچھ ہوتا تو چپ ہو جاتی. یہی ہوتا نا. لیکن بیوی نے کیا جواب دیا؟ آج بھی وہ جملے بہت سے اتنا شہرت پا گیا ہے کہ اس کی کوئی وضاحت کما حقو نہیں کر سکتا جیسے آیات قرآنی کی. آیات قرآنی کی تفسیریں کتنی ہیں، کوئی گن نہیں پائے گا. کیوں بھئی؟ ایک کر دیا کافی ہے، ایک کر دیا، ایک ہو گئی کافی. کہانی ہر زمانے میں ہو رہی ہے اور آج سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مکمل اور ناقص تفسیریں موجود ہیں. قرآن کی آیتوں وہی آیت، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے وہ کیا. وہی اسی طرح سے یہ جملہ شہزادی کا جو جواب میں کہا تھا ابن زیاد کے، ما رأیت الا جمیلا، خدا یہ تو تم نے کیا ہے اور خدا میں حسن کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ بتایا ہے کہ اپنے کرتوتوں کو خدا کے اوپر مت میڑ دو، اپنے کرتوتوں کو خدا سے منسوب مت کر دو. یہ تم نے کیا ہے اور خدا میں تو حسن کے علاوہ کچھ نہیں پایا جاتا. یہ کب کہے گا آدمی؟ جی اب اس کی تھوڑی سی گفتگو کروں کہ یہ ہیں کون. ان کا نام کیا ہے؟ زینب. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باپ کی زینت. زینت کس کو کہتے ہیں؟ جی ساتھ ساتھ چلیے تو نیند بھی کمائے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینت ہر وہ چیز جو کسی داغ یا دھبے کو ڈھانکنے کے لیے، چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے. صحیح. بال پک گئے ہیں تو اگر کلر لگایا تو وہ زینت. یہ زیادہ عورتوں کے شعبے میں جاتا ہے. زینت مردوں میں کم، لیکن بہرحال سب کے لیے ہو سکتا ہے. زینت ہر وہ چیز
کہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا اس نے نقلی ہاتھ لگا زینت. صحیح. کسی کا میں نے کہا بال پک گیا, کسی کا چہرے کا داغ دھبا ہے وہ کریم لگا کے اس کو کہتے ہیں زینت. یعنی داغ دھبے نقص کمی کو دور کرنے والی چیز ہے زینت. باپ کی زینت ہے. امیر المومنین میں کون سی کمی تھی؟ جی ساری کمیوں کی بات نہیں ہے, ساری فضیلتیں آ کے وہیں ہم توڑتی تھی. جی جو منبر کی زینت, محراب کی زینت, سماج کی زینت میں بستر کی زینت, جو آپ اگر ہمارے اور آپ کے تصور میں کوئی زینت سمجھ میں آتی سب امیر المومنین میں ہے. کوئی آج تک نہیں کہہ سکا کہ کسی بھی علم کا میدان, ثقافت, شجاعت میں اگر سب کو گناؤ لفاظیاں یہی ہیں جو آپ شاید نعرہ بھی کر لگائیں, لیکن مجھے اپنی بات پہنچانا ہے کہ جو انسان ہر چیز کی زینت ہو اس کے لیے کون سی زینت کی ضرورت ہے؟ سوچا کبھی؟ تو پھر زینت کیسے ہے؟ یعنی نام غلط پڑا, اور اگر کس گھر میں پڑا ہوتا تو شاید کچھ متعصب لوگ کہہ بھی دیتے یہ تو خدا نے اس گھروں کے سارے نام کو خدا نے رکھا ہے. اور میں نے کل ہی کہا تھا یہاں نام برائے نام نہیں ہوتے, جو کام ہوتا ہے وہی نام ہوتا ہے. شاید جملہ نہیں پہنچا یا پہنچا, ہاں جو کام ہوتا ہے اور نام بھی وہی ہوتا ہے, لہذا یہاں نام صرف برائے نام نہیں ہوتے. تو کیوں؟ کیونکہ نام خدا کی طرف سے آتا ہے. زینب نام رکھ دیا جائے تو زینب یہ باپ کے لیے زینت ہے, تو باپ کے لیے زینت ہے, تو باپ میں کمی کون سی تھی؟ زینت کا مطلب یہ ہے تو باپ میں کمی کون سی تھی؟ جی اگر اس بات کو سمجھا تو آپ اور ہم یقین یعنی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جناب زینب نے اس تحریک کو اور اس سے پہلے تک کی جو بھی بدعتیں ایجاد ہوتی تھی سب کو کیسے منہ توڑ جواب دیا ہے. زینت ہے. اب یہ لمحے کے لیے میرے ساتھ آئے. سیریا, شام, وہیں کا ایک آدمی ملعون اپنے آپ کو اسلام کا بہت خاص نمائندہ کہا کرتا تھا, اور وہ اہل بیت چتہار کے ہاتھوں سیریا فتح نہیں ہوا, اسلام وہاں نہیں پہنچا, رسول اللہ کے ہاتھوں نہیں پہنچا. صحیح. اور رسول اللہ کے زمانے کے بعد وہاں اسلام پہنچا خلافتوں کے زمانے میں, اور خلافتوں نے اس کو وہاں اپوائنٹ کیا. صحیح. وہ وہاں رہنے لگا اور اہل بیت کی کوئی فرد شام میں کبھی نہیں گئی اس حیثیت سے, ورنہ آنا جانا ممکن ہے, سفر ایسے بھی وہ اس کی گارنٹی نہیں, مگر اس حیثیت سے کہ اسلام کے نمائندے ہیں, اسلام ان کے گھر پلا بڑا ہے, اسلام ان کی قصیدے پڑھتا ہے, قرآن ان کی شان میں نازل ہو, اس حیثیت سے کبھی نہیں. اور آپ نے میری اس بات کے لیے شاید تائید کرے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ امام حسن کی خدمت میں کوئی آیا, گالیاں بک رہا تھا, شام سے آیا. کسی اور اہل بیت کا کہا کہ امیر کائنات کے مخالف شامی ہوتے تھے. حتیٰ کربلا میں جناب علی اکبر کو, بات میں نے کتاب میں نہیں پڑھا لیکن بعد معتبر اہل منبر نے بیان کیا کہ بعد یعنی کربلا میں علی اکبر کو قتل کرنے کے لیے جب کوفی آئے تو انہوں نے علی اکبر کو دیکھا, ان کو رسول اللہ یاد آئے کیونکہ کوفہ والے رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے, لہذا وہ لوٹ گئے. پھر شامیوں نے آ کر حملہ کیا, پھر شامیوں نے جناب علی اکبر پر حملہ کیا اور ان کو قتل کیا. تو یہ شام کو جگہ ہے کہ جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے, اہل بیت کے خلاف ایجنڈے وہاں ہمیشہ چلے. اہل بیت حتیٰ بچے ان کو کس باتوں سے پیار ہوتا ہے, جو ان سے پیار سے بول لے, جو ان کو چاکلیٹ دے دے, جو ان کو کھلونے دے دے, یہی یہ جانتے ہیں. صحیح. اگر کسی بچے کو جب کھلونے دیے جاتے تھے تو یہ کہا جاتا, اس زمانے میں کھلونے الگ الگ ہوتے تھے, کہتے ہیں بکری کے بچے دیتے تھے کہ اس سے کھیلے بچے, اور کہا جاتا تھا کہ یہ امیر شام نے بھیجا ہے. یہ بچے بالکل ذہن نشین, اتنا بڑھیا آدمی ہے, وہ کھلونے بھیجتا ہے. اور بچے جب سو جاتے تھے وہ اٹھا لے جاتے تھے, جب کل پوچھتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا علی اٹھا لے گئے. صحیح. علی اٹھا لے گئے.
یہ بچے کن باتوں کو سن رہے ہیں؟ کھلونے وہ دیتا ہے اور یہ کھلونے لے جاتے ہیں. کہیں بھی دنگا کروایا، اس دنگوں میں نام دیا علی نے دنگا کروا دیا. صحیح. یہ ایسے پروپیگنڈ آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ڈرنے کی بات نہیں، یہ سب ہو چکا ہے. یہ سب ہو چکا ہے. نہ ان سے بڑا کوئی دنیا میں آیا تھا نہ آئے گا. جب ان کے ساتھ یہ سب ہوا ہے تو آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آج جو باطل حکومتیں جو غیر انسانی کام کرتی ہیں، یہ بنی امیہ سے انہوں نے سیکھا ہے. پروپیگنڈے اور غنڈہ گردی، افواہیں پھیلاؤ اور نہ سمجھ میں آئے تو اٹھوا دو. یہ غنڈہ گردی یہ وہیں سے چلی ہے. لہذا امیر المومنین اور یہی شامی جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر ضربت کی پہنچی وہاں کہ امیر المومنین کو مسجد میں ضربت لگ گئی، تو کیا کہے سب جانتے ہیں آپ کہ ان کا مسجد میں کیا کام تھا. مطلب وہ اہل بیت کو بالکل کسی بھی زاویے سے مسلمان نہیں سمجھتے تھے. صحیح. یہ باپ اب کس کے لیے ساری باتیں میں نے کہی؟ امیر المومنین کے لیے. بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ ظاہری طور پر کچھ خطے میں کچھ ملعونوں کی وجہ سے، کچھ بے دینوں کی وجہ سے امیر المومنین پر ایک داغ و دھبا جیسا تھا. حقیقت میں تو نہیں ہے، داغ و دھبا جیسا تھا. زینب کون ہے؟ نام کیا ہے؟ باپ کے لیے، جس کا مطلب ہے باپ کے لیے زینت دی. یہ کربلا سے جانا ہے تو ابھی کربلا ہی کی تحریک نہیں، یہ آگے تک کا بھی حساب کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہاں تک پہنچے، یہ کب وضاحت ہوگی، اگر پہنچا تو آج اور نہیں تو کل. تو یہ جو بیوی ہیں ان کا نام ایک یہ تھا. دوسرا نام کیا تھا؟ اللہ تب. ابن عباس کہتے ہیں یہ عقیلتنا، یہ ہماری عقیلہ ہے. عقیلہ کا مطلب کیا ہے؟ عقیلہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. عقیلہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک عقل سے بنا ہے. عقل کا مطلب معرفت، علم. عقل کا معنی اگر کرے کہ کسی چیز کی تصویر اور نالج جو دماغ میں آئے وہ عقل. عقل رکھنے والے کو بولتے ہیں عاقل. صحیح. عقل رکھنے والے کو بولتے ہیں عاقل. اور عاقل تو کامن سارے ہیں. صحیح. عقل جس کی کام کرے اس کو بولتے ہیں عقیل. صحیح. اور اسی یہ عقیل اور اسی کا مبالغہ ہے. مبالغہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہے عالم، ایک ہے علامہ. علامہ تو بہت سارے لوگ ہو گئے، لیکن جو صحیح معنوں میں عالم جو بات جانتا ہو. صحیح. علامہ جو بہت جانتا ہو. یہی عقل، عاقل، عقیل اور عقیلہ. یہ یعنی فیمیل کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، جیسے ذاکر اور ذاکرہ، عالم اور عالمہ، وہ سب فیمیل کا ورڈ ہے کہ جب کوئی فیمیل ذاکری کرے تو ذاکرہ. یہاں عقیلہ جو ہے وہ معنی نہیں بلکہ مبالغہ، یعنی بہت زیادہ عقل کو بروئے کار لانے والی. یہ عقیلہ کا مطلب ہے یہ بنی ہاشم کی عقیلہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ بنی ہاشم میں، بنی ہاشم سے مراد امام حسن، امام حسین، حضرت عباس اور رسول اللہ، امیر کائنات جناب عقیل، اور یہ سارے تو بنی ہاشم ہیں. ان میں یہ عقیلہ ہیں. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اندھوں، ہم لوگ کیا ہندی میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، اندھوں میں کانا راجا ہونا اور ہے. اتنوں میں آپ ان میں سے کس کو کہیں گے کہ ان کی عقل بہت زیادہ نہیں چلتی تھی؟ کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ جیسے قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم کون ہے؟ حضرت عباس. قمر کا مطلب کیا ہے؟ چاند. صحیح. اور بنی ہاشم، بنی ہاشم میں رسول اللہ کون ہے؟ آپ کے لیے یہ جملہ ہے کہ یوسف خوبصورت تھے لیکن کشش مجھ میں زیادہ ہے. رسول اللہ کے لیے. امیر المومنین کے لیے کیا ہے کہ کانو بدر الدجا، وہ اتنے خوبصورت جیسے 14ویں کا چاند. جی، سارے چاندوں میں 14ویں کا چاند نمایاں ہوتا ہے.
ہاں تو ان کی خوبصورتی کے لیے کہا گیا کہ وہ ایسے خوبصورت جیسے کانو بدر الدجا یعنی 14ویں کا چاند. امام حسن صفت ہے خوبصورتی کے نام نہیں ہے. نام تو بہت سارے اور پہلی بات تو رکھا گیا ہے حسن, وہ امام حسن کا نام ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور جب حسن یعنی خوبصورت اور خوبصورتی کے لیے جب کوئی ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حسین. یہ 5 نام میں نے 5 چیزیں بتائی, ان میں وہ قمر بنی ہاشم ہے. یہ بنی ہاشم ہے, ان کا قمر ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ اندھوں میں کانا راجا, یعنی جہاں بہت بدصورت لوگ ہوں اس میں کوئی تھوڑا سا ہو جائے تو اس کو کہیں گے ان میں اچھا ہے. یہاں سارے خوبصورت ہیں کہ جس کو قرآن و حدیث نے بتایا ہے کہ یہ خوبصورت ہے, ان میں اگر کوئی قمر بنی ہاشم بن جائے تو حبل بدوی لباس. اور جہاں سارے عاقل اور عقل کل رکھنے والے, رسول اللہ عقل ناقص رکھتے تھے, امیر کائنات عقل ناقص, عقل کل رکھنے والوں میں اگر کوئی عقیل بنی ہاشم بنے تو اسے حضرت زینب کہتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل تو یہ عقیلہ ہیں ہماری عقیلے. اب ان کی معرفت جی آپ ظاہر وقت تو نہیں اتنا, لیکن یہ 2 اماموں کے ساتھ رہی. اگر ساتھیوں کے ایمان عقیدے علم کا معیار کم ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اعتراض, کہیں نہ کہیں اشکال کہ یہ کیسے کر دیا تم نے, یہ نہیں یہ کرنا چاہیے اور ریوولو کرنا. لیکن اگر لیول برابر ہو تو بہت زیادہ وہ بھی سمجھ رہا ہے, وہ بھی سمجھ رہا ہے, وہ بھی کنڈیشن جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے. تو یہ اس کے ایگزامپل, اللہ نے جناب آدم کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا, صحیح, تو کس نے اعتراض کیا؟ فرشتوں نے اعتراض کیا. کیا کہ کس کو تو بنا رہا ہے, یہ خون ریزی کرے گا اور جھگڑا و فساد ہوگا. نانو نسبح بحمدک و نقدس لک, ہاں ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, ہم تیری عبادت و بندگی کریں گے, تو ان کو کیوں؟ تو اللہ نے کیا کہا, انی عالم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں خدا جان رہا تھا وہی اگر وہ جانتے ہوتے تو اعتراض نہ کرتے. صحیح ہو گئی بات. یہ بات ایسے ہی 16واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 15واں پارے کا آخری, وہاں ایک داستان ہے, لمبی ہے, میں شارٹ میں بولوں گا. وہ داستان ہے کس کی؟ جناب موسیٰ اور جناب خضر کی. جناب موسیٰ کو ایک دن احساس ہوا کہ میں کچھ جانتا ہوں, تو یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے چاہے جو ہو. ہاں یہ تو ہمارے یہاں چل جاتا ہے نا کہ ہم جانتے بھی نہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. اللہ نے اس جملے کو نبیوں سے بھی نہیں ایکسپٹ کیا ہے, تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہذا خوب سوچ سمجھ کے اقرا کریں, خوب سوچ سمجھ کے اقرا کریں کہ ہم کتنا جانتے اور کتنا نہیں جانتے. اور جب نبی خدا اولو العزم پیغمبر ہیں, حضرت موسیٰ اولو العزم نا موٹے نبی, ہاں 5 ہیں نا بڑے رسول, صحیح, ان میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ. ان کو کہا گیا کہ تم فلاں ایڈریس پہ جاؤ, ایک بندہ وہاں ملے گا, اس کی یہ کوالٹی ہے, صفت ہے, اس سے جا کے تم کچھ سیکھو. تو ایک اولو العزم کو, جو اولو العزم نہیں تھا, اس کے بعد بھیج دیا سیکھ لو. صحیح ہو گئی بات. یہ جب گئے وہاں سیکھنے کے لیے تو انہوں نے بھائی کہا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نا آپ میں وہ کوالٹی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پڑھ سکو. جی اولو العزم پیغمبر سے ایک کم رتبے والا یہ بات کر رہا ہے, صحیح. اب وہ بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ کن باتوں کو وہ جانتے تھے, کن باتوں کو یہ جانتے تھے. بہرحال جو قرآن نے کہا ہے وہی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اب تک یہ داستان میں کر رہا ہوں. خیر وعدہ وہی ہوا. اچھا کسی سے پڑھنے پڑھانے یا کسی کام پہ ایک ہی جھٹکے میں بھاگ نہ جاؤ, اتنا کھٹکھٹاؤ کہ دروازہ کھل جائے, اتنا کھٹکھٹاؤ کہ دروازہ کھل جائے. لہذا انہوں نے جب اصرار کیا کہ نہیں ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے, جو آپ کی شرائط کو ہم مان لیں گے, اور یہ وہ ٹھیک ہے, شرطیں رکھ دی گئی, بولو گے نہیں کچھ, ٹھیک ہے, بولو گے نہیں کچھ, شرطیں رکھ کر ساتھ لے لیا کہ ٹھیک سکھا دوں گا.
گئے کشتی میں بیٹھے تو وہاں سوراخ کر دیا. تو انہوں نے جو ہے ابھی اچھی بھلی کشتی اس کو آپ نے خراب کیا. کیا بات ہوئی تھی؟ بولیں گے نہیں, ارے سوری بھول گیا, یا جو بھی یہ میری لفظ ہیں, مگر انداز ایسے ہی ہوگا کہ چلو اب نہیں بولوں گا. آگے گئے تو ایک آدمی کو مار دیا. ارے اچھا والا انسان تھا, اس کو آپ نے مار پھر ٹوک دیا. کیا بات ہوئی تھی؟ اچھا سوری. آگے گئے تو ایک دیوار گر رہی تھی, اس کو انہوں نے اٹھانے کے لیے ظاہر ایک محنت کی. یہ کہنے لگے اچھی ہو, بغیر مزدوری اور بغیر کچھ کھائے پیے یہ اس کام کرانے لگے. کیا بات ہوئی تھی؟ تو اب یہاں یہ بھی ایک اصول مل گیا ہے. یہاں سے جناب خضر نے کہا کہ ہارا فراق بینی و بین, 3 چانس دینا چاہیے, 3 چانس دینا چاہیے. اصول قرآن ہے, نبیوں نے اس پر عمل کیا ہے. کسی کی پرابلم کو دیکھ کر آپ غلط فیصلے نہ, قرآن کہتا ہے اس کو چانس دو, اس کو چانس دو, چانس دو. لہذا مدرسوں وغیرہ میں پڑھنے پڑھانے والی زندگیوں میں مدرسے میں اگر کوئی بچہ رزلٹ اچھا نہیں, پڑھنے میں دل نہیں, تو اس کو چانس دیا جاتا ہے. 1 وارننگ ہو گئی, 2 وارننگ ہو گئی, اور تیسری وارننگ اب آپ کا خارجہ بھائی اب آپ چاہیے. یہاں تو اپنی بات نہیں مانا, نکل رہے. اور یہ تو پڑھنے والوں نہیں, پڑھانے والوں کی بات یہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اس ٹیچر, اچھا بچے بہت جلدی کیچ کرتے. بات آ گئی کیونکہ میرا تو کام ہی یہی ہے, تو بچے بہت جلدی کیچ کرتے ہیں. آپ جتنی آبرو دو گے پڑھانے والے اپنے بچوں کے تئیں, اتنا ہی وہ رسپیکٹ سے آئے گا. آپ بات بڑوں کی بات نہیں ہے, بچے ہڑکاتے ہیں کہ ابا سے نکلوا دوں گا. میں جاتا رہتا ہوں سارے گجرات میں, سب مدرسوں کے حال اور مولانا اور بچوں کے سب دیکھتا ہوں. ایسے ہی ڈیرنگ کر کے آتے ہیں کہ نکلوا دوں گا, آپ تو پڑھاؤ, پیسہ لیتے ہو, پگار کیا کہتے ہیں گجراتی میں بولتے ہیں کہ پگار دیتے ہیں ہم, پڑھاؤ, تمہارا کام پڑھانا. جی کیوں؟ کیونکہ میں نے ہی جا کے بولا ہے کہ ٹینشن مت لینا, ہم پگار ہوا کرتے ہیں, ہم پگار دیتے ہیں, ٹینشن مت لینا. ہاں صحیح نہیں پڑھا تو یہ آپ نے نہ سکھانے والا طریقہ اس کو بتا دیا, کبھی زندگی میں پڑھ نہیں سکتا, کیونکہ اس کے دماغ میں وہی گھس گئی بات. لہذا اگر استاد کی ویلو آپ بڑھاتے رہو اپنے بچوں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بہت ہیں, چاہے جیسے آپ پرائیویٹ میں آپ کی بات کریے ان سے کہ میرے بچے کا خیال رکھو, لیکن سامنے تو یہی بولنا ہے کہ اچھے ہیں, ارے ان کا پڑھایا ہوا دیکھ ایران پہنچ گیا, فلاں ہو گیا. یہ تو یہ جب کہیں گے وہ, اور ایک بار کسی کے لیے دماغ میں اگر گھس جائے یہ صحیح نہیں, تو پھر تو جبریل آ کے خبر دیں, تب بھی ہم ماننے والے نہیں ہیں. لہذا یہ رابطہ ہمارا بھائی بہن, میاں بیوی, باپ بیٹے ایسے ہی ہوتا ہے. امام اور ماموم کا بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لہذا اس کا پیار 3 اب کہہ دیا. یہ اعتراض کیوں کر رہے تھے جناب موسیٰ, میری بات یاد ہے, جناب موسیٰ اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ اعتراض اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو وہ نہیں پتا تھا جو جناب خضر کو پتا تھا. اور اس کے آگے جا کے آپ لوگ داستان پڑھ لیجئے گا, میرے پاس وقت نہیں اس کی وضاحت کرنے کی. کشتی میں سوراخ کیوں کیا, اس کو مارا کیوں, اور وہ دیوار کیوں اٹھائی. اعتراض اس لیے تھا کہ وہ بات نہیں جانتے تھے جو باتیں جناب خضر جانتے تھے. تو نہ جاننا اس بات پر اکساتا ہے کہ آدمی اعتراض کر دے. صحیح, کسی بھی مشن میں. اب جناب زینب کو دیکھ لیجیے, مدینے سے چلی ایک امام کے ساتھ, کربلا سے دوسرے امام کے ساتھ. آپ بتائیے کہ کہیں کچھ اعتراض ہوا ہو سوائے مشورے کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تحریک کے باقی اور بقا کے لیے جو ریکوائرڈ تھی وہ علم جناب زینب میں تھا. یہی تو, وہ علم جناب زینب میں تھا. اور یہی بات ہے, میں کہوں کسی کو کہ عالم ہے, کیا حیثیت ہے میری, لیکن اگر ایک مرجع کہے, اگر امام کوئی کہہ دے جی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے امام نے کہا, کب کہا تھا, خطبہ دے رہی تھی جناب زینب کوفے میں, اور ماحول بدلنے لگا. اس درمیان آپ نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہ حالات گمبھیر ہو رہے ہیں, آپ کی زبان میں کہا جائے, تو آپ نے کہا
یا امت اسکتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ بے پڑھائی عالمہ ہیں، آپ چپ ہو جائیے، خاموش ہو جائیے آپ۔ اور جناب زینب وہی رک گئی۔ ٹھیک، اب تک تو مشورہ کرتے تھے، لیکن آپ کا جانا بھی بتاتا ہے کہ جذبات میں نہیں آیا جاتا، نبی اور امام کی سیرت پر چلا جاتا ہے۔ انہوں نے جو کہا ہے اس پر عمل، ورنہ کہہ دیتی دول رمے بیٹا رک جاؤ، ابھی ہم پورا تخت ابن زیاد کا تختہ پلٹ دیں گے آپ کو۔ لیکن تختہ پلٹنے میں وہ امام جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ نعرہ یہ تھا یہ باغی ہیں، ان کو حکومت چاہیے تھی، اور کوفے کا ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا کہ تھوڑے ہی لمحوں میں وہی بھگدڑ مچتی ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا دیکھا ہم کہہ رہے تھے یہ باغی ہیں، ان کو انسانیت سے کوئی مطلب نہیں، ان کو حکومت چاہیے تھی۔ جناب سید سجاد نے اس منظر کو محسوس کر لیا اور کہا اے بی اماں آپ خاموش ہو جائیے، آپ بے پڑھائی عالمہ ہیں، پر دنیا میں لوگ عالم یا عالمہ بنتے ہیں کسی سے پڑھ کر۔ جناب زینب کو سید سجاد امام معصوم کہہ رہا ہے کہ آپ بے پڑھائی عالمہ ہیں، یہ ان کے رتبے کو بتاتا ہے۔ اور اسی لیے سورۃ الشہداء میں کہتے ہیں کہ علم جو دو طرح کا ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب زینب کی زندگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا علم کسبی نہیں وہبی تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک اور نیا لفظ آ گیا۔ علم دو طرح سے آتا ہے، ایک تو یہ پہلی کक्षा، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی، پانچویں، ہائی اسکول، انٹر اور گریجویشن اور فلاں فلاں، یہ جو ہے یہ کسبی ہیں، حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور جو وہبی ہیں وہ عطائی ہیں، مل گیا خدا کی طرف سے۔ اہل بیت نے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو آنکھیں کھل گئی، اہل بیت نے عطا کر دیا، اپنا جھوٹا دے دیا تو آنکھیں کھل گئی۔ پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ علامہ دیوبندی یہ روضہ، جنہوں نے روضۃ الشہداء جن کا میں نے حوالہ دیا، علماء ان کے لیے نقل کرتے ہیں ان کا حافظہ کمزور تھا، دیکھ کے پڑھتے تھے۔ تو ایک دن ایسے ہی احساس کیا کہ بڑی بے عزتی ہوتی ہے، تو خیر رائج ہو گیا، لوگ موبائل اور فلاں نکال سے اچھا اعتبار بھی بڑھتا ہے، ایک پلس پوائنٹ اس کا یہ بھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں لوگوں کو عجیب لگتا تھا، خود ان کو بھی ایک سبکی محسوس ہوتی تھی کہ یار میں دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے توسل کیا، مولا کچھ کر دیجئے کہ مطلب یہ حافظہ اچھا ہو جائے، کہتے ہیں۔ اور یہ دعا کی سوئے تو امام حسین کے مہمان ہوئے۔ امام حسین نے استقبال حبیب اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا، اور جناب حبیب سے کہا کہ وہ حلوہ لاؤ، استقبال کے لیے کچھ دو، مہمان آیا ہے۔ تو کہتے اسی خواب میں کچھ میٹھی چیز چکھ لیا، اور اب یہ حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ کتاب تک لکھ ڈالے روضۃ الشہداء۔ تو مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف سے یا خدا کی طرف سے عطائی علم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہبی علم۔ وہبی علم جناب زینب کی زندگی اور ان کے حالات کو، حالات زندگی اور ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہی کہتے ہیں روضۃ الشہداء میں کہ یہ دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ان کا علم کسبی تھا، ان کا علم عطائی وہبی تھا، انہیں یہ مل گیا ہے۔ اور آج بھی بعض بچے خصوصاً مدرسوں میں سوچتے ہیں کہ کچھ چمتکار ہو جائے، وہ کہیں سے کچھ علم نالج آ جائے، قرآن پہ مولانا ہمیں قرآن پہ لا دو، قرآن پہ لا دو۔ قرآن پڑھنے والوں نے ہی امام حسین کا گلا دیتا ہے، حافظان قرآن تھے۔ یہی تو سید سجاد نے کہا، افسوس یہی ہے کہ قتل شبیر ہوئے نعرے تکبیر کے ساتھ، اور یہی پروپیگنڈے والی سرکار تھی، کہتے تھے صبح نماز صبح پڑھنے کے بعد یہ نعرہ گونجا ہے، ارکبی ارکبو یا جیش اللہ، اے اللہ کے لشکریوں سوار ہو اور آپ جا کے حملہ کر لو۔ جی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب اپنے آپ کو، اور اگلا فکرہ تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ ایسے لوگ تھے، اگر عقائد نہیں پڑھا، دینیات نہیں پڑھیں گے، اپنے احکامات نہیں پڑھیں گے، صرف قرآن کے حافظان قرآن بنو گے تو پھر وہ سمجھ کہاں سے آئے گی کہ یہ قرآن ہے کیا، یہ قرآن ہے کیا؟ پھر وہی دنیا کی باتیں، قرآن کہہ کے حکمنا کتاب اللہ،
کہہ کے لوگ مر گئے، قرآن پر بھی عمل نہ کر سکے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. لہذا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ علم اور ان کی سخاوت. آخری بات شاید وہ آج کی سخاوت میں 2 بیٹے دیے، اور امام حسین علیہ السلام کا یعنی طریقہ یہ تھا جب 2 شہداء کے جنازے رکھنے کے لیے 2 خیمے معین ہوئے. انصار کے سے کوئی جب شہید ہوتا تھا اس کا لا کے ادھر لاشا رکھتے تھے، جب بنی ہاشم کا کوئی ہوتا تھا ادھر. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بچے گئے صحیح، اور دونوں کا جب جنازہ آیا تو آپ اور جن کا بھی جنازہ آتا تھا ان کے وارثین آ کر ماتم کرتے تھے، گریہ وداری ان کے جنازوں پر. لیکن جناب زینب اور محمد کا جب جنازہ آیا تو نہیں آئے. اس کو دستغیر شیرازی نے 2 ریزن اس کا لکھا ہے کہ کیوں نہیں آئی. اور یہی بات جناب عبداللہ نے پوچھا تھا مدینے میں کہ بی بی میں نے یہ سنا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کہ جب اون محمد کا جنازہ آیا تھا تو آپ ان کے جنازے پر نہ گئی لیکن علی اکبر کے جنازے پر گئی تھی. تو یہ جو ابھی انشاءاللہ اگر پہنچا وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو علامہ دستغیر شیرازی نے لکھا ہے وہ 2 وجہ لکھتے ہیں. ایک یہ کہ جناب زینب کو یہ بچوں کو قربان کرنا نصرت امام میں، نصرت حسین میں، یہ لوجہ اللہ تھا، اور اللہ کی راہ میں جو چیزیں دے دی جاتی ہیں اس کو دیکھا نہیں جاتا. نہیں معلوم بات پہنچی. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ کیلا بھی دو تو سیلفی لے لو اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر. ہاں بہت لوگ جب سمجھداری سے کہتے ہیں نا اپنی کار خیر کو تو کہتے ہیں کچھ کام اللہ ہم سے بھی لے لیتا ہے، تو اس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں. مطلب یہ کہ دیں گے، بتائیں گے اور کہیں گے بندے خدا لکھ دو، اور ہر جگہ خود ہی نقل کریں گے ہاں کہ میں نے یہ لکھوا دیا. تو بات یہ کیا جناب زینب نے جو دنیا میں جتنا کچھ بھی دیکھا ہوگا جناب زینب جیسی قربانی نہیں ہے کسی کی. جی جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو راہ خدا میں دے دیا جائے لوجہ اللہ اس کو دیکھا نہیں جاتا. اس وجہ سے نہیں گئی، ایک ریزن. دوسرا ریزن یہ کہ جناب زینب مجسمہ حیات تھی، مجسمہ حیات تھی. اور حیاء الکرم یہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں دیا جائے اس کو کم سمجھا جائے، کم سمجھا جائے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ایک کریم کہا جاتا تھا. ایک آدمی کچھ مانگنے آیا تو مولا نے کہا کئی بعض روایتوں میں مانگو مت، لکھ کے دو. مانگنے سے آبرو جاتی ہے، لکھنے میں پھر بھی غنیمت ہے. کبھی محسوس کیا اللہ نہ کرے کوئی کسی کو یہ ضرورت پڑ جائے، لیکن منہ پہ بولنا کہ یہ دے دو اور ایک بار لکھ کے میسج کر دینا، دونوں میں بہت. امام وہی ہے، امام دل کو پہچانتا ہے. اس لیے میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ یا تو دل بنایا ہے انہوں نے یا دل بنتے دیکھا ہے. جب تو وہ باتیں کہتے ہیں جو دلوں میں جاتی ہے. جی جو آدمی جس کام کو یہ مائی جس نے بنایا اس کی ساری کوالٹیز کے پرزے سے واقف ہے. ایسے ہی اہل بیت اطہار انہوں نے بنتے دیکھا ہے، کم سے کم بنتے دیکھا ہے کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے، کن باتوں پہ یہ غمزدہ ہو جاتے، کن باتوں میں ان کا دل خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں لکھ کے دو. خیر جب اس نے دیا تو مولا نے دروازے کے پیچھے سے تھیلے میں 200 دینار یا درہم رکھ کے ایسے اندر سے ہی پکڑا دیا. تو کسی صحابی نے کہا کہ مولا اب باہر نہیں ہے. کہا اتنا کم، اس زمانے کا 200 درہم یعنی آج 2 لاکھ سمجھو. 2 لاکھ دینے کے بعد مولا نے اس کو جواب جو دیا کہ اتنا کم تھا کہ میں شرمندہ تھا کہ اس کا سامنا کر سکوں. یہ کریم تھے. حیاء الکرم جناب زینب مجسمہ حیات تھی. حیاء الکرم اسی کو کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں جو دو اس کو کم سمجھو، اس کو کم سمجھو. یہ میرے 2 بچے بظاہر میرے بچے ہیں، مگر یہاں تو اور بھی کچھ دینے کی ضرورت ہے، یہ بہت کم ہے خدا کے نام کے اور خدا کی راہ میں، اس لیے نہیں ہے. یہ جناب زینب
اپنے بچوں کہاں سے سیکھا ہے؟ جی بچپن سے دیکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا اور اعلان کرنے لگا، اے مدینے والوں بھوکا ہوں، کوئی کھلا دو کچھ. پیغمبر نے کہا میرے گھر کچھ نہیں، علی کے گھر کچھ ہو. امیر المومنین نے جناب سیدہ سے پوچھوایا، کہا ہے تو ایک روٹی لیکن زینب نے ابھی کھانا نہیں کھایا. کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ بستر پر تھی، یعنی غنودگی کے عالم میں، وہیں سے جواب دیتی ہیں، مادر گرامی آنے والے سائل کو دے تو مجھے بھوک نہیں ہے. جی جس کا بچپنا ایسا ہو وہ جا کر اپنے مسن عمر میں بچے قربان کرتا ہے رائے خدا میں. جی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جن کی یہ صفات ہے، جن کی یہ کردار ہے، انہوں نے کن بات کو بچانے کے لیے کربلا کو اتنی قربانی، اتنا بڑا معرکہ، اتنی بافضیلت خاتون اگر اب اس مشن کو لے کر اپنے کاندھوں پر چلے، کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ نہیں بچے گا؟ جی نہیں. اور کل انشاءاللہ جو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی کہ جب اس تحریک میں جو آخری کیل جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ٹھوکا ہے، جو آج تک ان کے ادا کیے ہوئے جملے، یہ تو کردار ان کے ادا کیے ہوئے جملے کی کوئی نہ تفسیر کر پا رہا ہے اور نہ اس کو کوئی مٹا پا رہا ہے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار تھا. اتنی کریمہ. اور اب یعنی نہ صرف یہ کہ اس تحریک کو بچایا، اس تحریک کے پیغامبر کو بھی بچایا. یعنی سید سجاد آپ نے سنا ہے حمید ابن مسلم کا وہ بیان، میں نے دیکھا ہے بی بی خیمے میں جاتی تھی، خیمے سے باہر آتی تھی اور پھر دیکھا کہ اس کے کاندھوں پر کوئی چیز ہے. جی وہ سید سجاد ہے، پورے راستے اس تحریک کا پیغامبر جو بعد تک اپنے بابا کی قربانی کو یاد کرتے رویا ہے، اس کا بھی کردار کم نہیں ہے. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں عرض کرتا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ کس بنیاد پر، یہ اسی سخاوت، دل، 12 صفتیں ایسی ہیں جو اصول کافی کی روایت ہے چھٹے امام سے کہ خداوند عالم پسند کرتا ہے ایسے انسان کو جو عالم ہو، عاقل ہو، فہیم ہو، بردبار ہو، حلیم ہو، اور جن میں یہ صفتیں ہیں وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جن میں نہیں ہے وہ خدا سے مطالبہ کرے اس میں آ جائے. عبداللہ بن بکیر کہتا ہے راوی، یہ مولا وہ صفتیں کیا ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ وہ 12 صفتیں ہیں. کیا؟ وہ ورع، عفت، علم، سخاوت، شجاعت، قناعت، پاک دامنی، یعنی امانت کو وفا پہنچانے والی، یہ 12 صفتیں کہتے ہیں. یہ 12 صفتیں بیک وقت جناب زینب نے اتنی کوالٹی اور اتنی خصوصیات کی حامل یہ ذات اس کربلا کی تحریک اور کربلا کی قربانیوں کی بقا کے لیے یہی پیغامبر تھی. اور پورے رائے کوفہ اور شام میں کیسا اس بیوی نے وہ کردار ادا کیا کہ جو لوگ اپنی خوشیاں، اور یہی وہ جملہ تھا نا جب سید سجاد کا رنگ بدل گیا، جی مقتل میں جناب اپنے بابا کا لاشا دیکھنے کے بعد، پامال شدہ لاشا تھا، جی کنڈیشن کسی عالم، کسی خطیب میں وہ سکت نہیں ہے کہ اس کنڈیشن کو بیان کر سکے. کہتے ہیں ہمارے یہاں جو مارا جاتا ہے نا، مار، یہ 4 طرح سے تصور ہے. ایک ہے مار جس کو کہتے ہیں ضرب، مارا جاتا ہے لیکن دکھتا نہیں. ایک ہے مار جس کو مارنے کے بعد کسر یعنی ٹوٹ جائے. ایک ہے مار جس کو کہتے ہیں جرح یعنی زخمی ہو جائے، ہٹ جائے، کٹ جائے، اس کو کہتے ہیں جرح. ایک ہے مار ایسی کہ جس میں ہڈیاں گوشت چھوڑ دے، اس مار کو کہتے ہیں رزز. رزز. تو یہ جو ظالم ابن زیاد یا یزید کے دربار میں انعام و اکرام لے کے آئے تھے، جو جیسا مار کے آیا تھا وہ ایسے ہی کہتا تھا نانو ضربنا، ہم نے ایسا مارا کہ ان کو اندرونی چوٹ آئی. کوئی کہتا تھا نانو کسرنا، ہم نے ایسا مارا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی. کوئی کہتا تھا
ہاں نانو چڑھانا، ہم نے ایسا مارا کہ وہ کٹ گیا پھٹ گیا. ہاں کوئی کہتا تھا نانو رتسنا، ہم نے ایسا مارا کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی تھی عزیزو. ہاں صحرا کا لات گھوڑوں کے صبح سے ہاں پامال ہوا تو اسی کنڈیشن میں تھا کہ ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی. اور یہی صفت جناب زینب کی بھی ہے، ہاں مرزوزۃ الزار یعنی پشت کی ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی تھی. یہ بیوی کیسے اس سارے منظر کو دیکھتی ہوئی کربلا، اور کربلا سے جب یہ بیوی اب تک تو اس تحریک کی پاسبان تھی، نگہبان تھی، محافظ تھی. جب کسی بچے کو کوئی صدمہ لگتا تھا بچی، ہاں یہ بیوی آتی تھی، میرے بیٹے گھبراؤ نہیں، ہاں میرے بیٹے گھبراؤ نہیں، پھوپھی اماں چادر، پھوپھی اماں پانی، پھوپھی اماں یہ. ہاں کسی بھی ساری بھی کیوں بڑی تھی، ہاں بڑی تھی. بڑوں کا کردار ایسے ہی ہوتا ہے، وہ سب کو پہلا کر سب میں حوصلہ دے کر اس تحریک تک لے جاتا. لیکن اب جب مدینے آئی ہے بیوی تو مدینے میں سید سجاد سے کہتی ہے، اے سید سجاد میں مدینے بنی ہاشم کے محلے میں جانا ہوگی. کیوں؟ اس کی ترجمانی نے تو خود ان میں کلثوم نے مرضیہ پڑھ کے کیا تھا. ہم مدینے کو چچنا لا تقبلینا، اے مدینے میرے دانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر. کیوں؟ اسی درد کو بی بی زینب نے محسوس کیا کہ ہم مدینے میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے لہذا یہی خیمے لگا. مدینے کے باہر محلے بنی ہاشم کے باہر خیمہ لگا دیا. پھر سید سجاد نے بھی کہا کہ کیسے پھوپھی کو بشیر کو بلایا، بشیر کو بلا کے کہا یہ بشیر جاؤ بنی ہاشم کے محلے میں اعلان کرو آ گیا قافلہ لٹ کر چلو. اب جب سارے لوگ آئے اس نے ایک بی بی ام المنیر محمد حنفیہ اور دیگر بی بی آئی اور میں سلمہ بی بی سویا. اب ساری بیوی زینب چلیے وہ ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، صرف اتنا روایت کے لیے بی بی زینب نے کہا کہ اب جب بڑوں نے بات کہی تو بی بی نے قبول کیا. اب جب جانے لگی سید سجاد سے کہتی ہے سید سجاد مجھے پہلے نانا کے قبر پہ جانا ہے، نانا کے قبر پہ جانا ہے. ہاں پہلے نانا کے قبر پر جب پہنچی ہے ہاں وہ منزیہ اب تک چوکی پڑی تھی، سارے چھوٹوں کے لیے ڈھارس کا سامان، کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی کوئی پیاس کا شکوہ نہیں، کبھی کسی ضرورت کا شکوہ نہیں، کبھی کسی اذیت کا شکوہ نہیں. جو شکوہ بھی کرتا تھا اس کے لیے بھی ڈھارس بنتے تھے. لیکن آپ جب نانا کے مزار پر پہنچی کہتے اپنے آپ کو ہاتھ پھیلا کر اب چونکہ رسول اللہ بزرگ سے بڑے تھے، نانا ہم اٹھ کے آئے، اے نانا بڑی تکلیف ہے، نانا میں سوغات سفر جو لوگ جو جانب کے لیے جاتے ہیں نا وہ سوغات سفر لے کر آتے ہیں. میں لائی ہوں بھیا کا گرتا، قبر رسول پر پردے کو پھیلایا اور مصائب مرضیہ پڑتی رہی. ایک جملہ اگر سادات کرام مجھے معاف کریے گا، امام زمانہ اگر یہ روایت مقتل کی نہ ہوتی اور نماز نفل نہ ہوتا تو نہ کہتا. بی بی نے کہا اے نانا اگر نامحرموں کے آنے کا خوف نہ ہوتا تو پونچھ میں دوروں کے وہ نشان، ارے پونچھ کے وہ ذات زینب دکھا. سيعلم الذين ظلموا أيام قلبهم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللہ مقدس عبادت کو قبول فرما وعلى امر رسول فرما جناب سیدنا جگہ فرما یا اللہ اہل بیت اطہار جب تک دنیا میں رہیں ان کی محبت اور دل دنیا سے جائیں ان کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما ظالم جو گئے اپنے وطن سے یا اللہ ان کے دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما علماء کرام علیہ کرام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعطیل فرما ہم سب ان کے عوام انصار